صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو, دل کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہو. میں آپ کو یقین سے کہوں, فجر میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیسے اتنا سکون ہے نا اللہ نے فجر کی نماز میں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز اللہ نے فرض نہ بھی کی ہوتی, خدا کی قسم اس کی دنیا کے فائدے اتنے کہ یہ نہ بھی فرض ہوتی تو بھی پڑھتے. یہ گورے کو یہ نعمت میسر نہیں ہے, ہندو کو یہ نعمت میسر نہیں ہے. کتنا پیارا طریقہ نماز کا رکھا گیا ہے, کتنا پیارا, اور وقت کتنا بہترین ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کہتا ہے فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ایسا مبارک وقت ہے, روحانی سکون ملتا ہے انسان کو. کوئی روٹین ہی نہیں ہے. ہم تو گوروں پہ حیران ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ رب ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں, خدا ہی نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے خدا کی عبادت کرنا. تبھی تو آپ دیکھو جن کو صحیح خدا نہیں ملا انہوں نے پتھروں کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا. کوئی گائے کو خدا بنا رہا ہے, کوئی چوہے کو بنا رہا ہے, کوئی بندر کو بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحیح خدا نہیں مل رہا تو وہ خدا تو چاہیے انسان کو. تبھی دنیا کی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خدا ہے, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, ہے ضرور. یہ تو اب ایتھیس لوگوں نے آ کے خدا کا انکار کرنا شروع کیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ایتھیس لوگوں میں ہے, کیونکہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض وہ بنتے ہیں. تو ہمارے رب نے کتنا اچھا طریقہ, پھر ہمیں صاف ستھرا ہو کے حکم ہے نماز کے لیے آنے کا. دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح صفائی کے ساتھ عبادت نہیں ہے. ہمارے نبی مسواک سرہانے پہ رکھ کے سوتے, جیسے ہی صبح اٹھتے سب سے پہلے دانتوں کی صفائی, ناک کو صاف کرتے پانی ڈال کے, دانت صاف کرتے. آپ برش کریں, مسواک کریں, پھر وضو کریں یا غسل کر لیں. اور کراچی والوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات, دیکھو کراچی میں اتنی سردی نہیں پڑتی کہ آپ کو پانی گرم کرنا پڑے نہانے کے لیے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کراچی میں دسمبر میں ہو یا جون میں ہو, کبھی آپ نے سویٹر نہیں پہنا. تو کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی کہ آپ کو جیکٹ یا سویٹر کی ضرورت پیش. یہاں اپنے بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا عادی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خود بھی ٹھنڈے سے نہا لیا کریں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب, کیا کہنا وہ, ٹھیک ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ. وہ لوگ کہتے ہیں جیپنیز گرم سے نہاتے ہیں تو مسلیوں, وہ ہوتے ہوں گے مسل وسل. ہمیں اس وقت ضروری ہے سستی دور کرنے کی, ہمیں مسل کو ریلیکس کرنے سے زیادہ سستی. تو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے سستی دور ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ صبح صبح اٹھے, شاور کھل کے اٹھے, ایک دفعہ کاکڑ دن نہ ہوگا بس, ایک دم سے ہلیں گے, اس کے بعد فٹ فاٹ. اللہ کا شکر ہے میں کبھی نہیں گرم پانی سے نہاتا, ہمیشہ ٹھنڈے سے. جتنی بھی سردی ہو کراچی میں, یہاں کی سردی قابل برداشت ہے, اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے, اس کو سردی ویسے بھی نہیں لگتی. پھر وہ اتنا چھوئی موئی. ہاں پنجاب میں سردی زیادہ ہے, اسلام آباد میں, وہاں زیادہ فنٹر گیری نہ دکھاؤ, ایسا نہ ہو واش روم سے نکلو ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک صاحب بالا کوٹ میں غسل فرض ہوا, ایسے نہائے ٹھنڈے پانی سے, وہ وہیں اکڑ کے بیٹھ گیا. اس کو بیچارے کو پھر میرا خیال ہے کسی نے ماچس لگائی ہوگی, نیچے سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال بڑی مشکل ہو گئی تھی. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ سب سستی دور کرنے کے طریقے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, نبی نے پناہ مانگی ہے, اور سستی دور کیے بغیر دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. صبح ٹھنڈے پانی سے نہاؤ, دیکھو کاکڑ. ہاں ایک بات کا خیال کریں, ٹھنڈے پانی سے نہا کے تولیے سے جسم کو پہنچے بہت اچھی طریقے سے, پانی کے اثرات چھوڑے نہیں. انسان بیمار ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نہیں ہوتا, وہی پانی جسم پہ لگاؤ, پھر آپ کپڑے پہن کے باہر نکل آئے تو پھر بیمار ہونے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں. کاکڑ دنہ ایک دفعہ, کاکڑ دنہ تو سمجھتے ہیں نا, قوالی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے, اس میں قوالوں جو سامعین کو مزہ نہیں آتا, پھر ایک دم کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے. کاکڑ دنہ کاکڑ. تو ٹھنڈے پانی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا شاور ہی کاکڑ دنہ کر دیتا ہے. ٹھیک. آپ تجربہ کریں, بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پہلا مگا آپ کو تڑپائے گا, اس کے بعد پھر مزہ آئے گا انہی مگوں میں. تو اس سے سستی دور ہوتی ہے, اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے بھوک بھی زیادہ لگے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جسم فریش ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری پہ کریں, مجھے نہیں پتا آپ کون کتنا چھوئی موئی ہے. تو صبح دوڑیں بھاگیں, دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چلنا ہے. عقل کہتی ہے بھائی چل لے, کچھ بھاگ لے, کوئی ہل لے, ورنہ کل
پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, پھر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے. تو عقل اور دل کا مقابلہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جلد بازی شامل ہے, تو جس کا لیکن اللہ نے اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی. اب جلد بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو, بس اس کے انجام کو نہ دیکھو. شراب والا کہے گا یار شراب پی لو, انجام کو نہ دیکھو, حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا, آخرت کا انجام بھی برا. نماز کا ٹائم ہوگا, آپ کا دل چاہے گا سوتے رہو, نیند بڑی مزیدار ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب. دنیا میں رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز, چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے, صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل کو غالب رکھنا ہے. عقل کہتی ہے نہیں بھائی نیند کو قربان کرو. کیسی گہری نیند ہو, تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے, 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں نے عقل کی مان کے چنگا کتا سی, پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی, لاہور میں ایسے ہی کہتے ہیں نا, چنگا کتا سی, چنگا کتا سی, میں نے بہت اچھا کام میں نے کر لیا. تو وہ سکون ملتا ہے اس کو.